الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50، 7واں پارہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لا اقول، نہیں میں کہتا، لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، اور میں نہیں پیروی کرتا مگر جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، پس تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ مفسرین کرام نے اس پر بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، اس آیت کے اوپر بڑی لمبی چوڑی۔ ان سب کا نچوڑ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، دیکھیں اگر اللہ کے آپ نبی ہوتے تو آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے تھے۔ ان دو بڑے شہروں میں آپ سے بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں بھی بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اور طائف جو تجارت کا مرکز تصور کیا جاتا تھا اس وقت، اور طائف کی جو آب و ہوا ہے یہ بڑی خوشگوار ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں سخت ترین گرمی ہوتی تو مکے کے سردار جو تھے وہ اکثر طائف میں جا کر گرمیاں گزارتے تھے، وہاں ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، مکہ مکرمہ سے قریب ہی ہے۔ تو اس کی جو آب و ہوا ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو وہاں بھی بڑے بڑے مالدار لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ اب اگر آپ مال چاہتے ہیں،
مال و حکومت چاہتے ہیں تو نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو مال و حکومت بھی دے دی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری حالت ہے یہی ٹھیک ہے، یعنی جس طرح زندگی کے گزر بسر ہو رہی ہے یہی ٹھیک ہے۔ لیکن اخیر نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور حکومت بھی دے دی۔ یہ اللہ کی مرضی اپنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں مانگ کر کچھ نہیں لینا چاہتا، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی حکومت، یہ نہیں میں مانگتا، جتنی میرے مقدر میں ہے جو مجھے ملنی ہے وہ مل جائے گی۔ اور بہت سے اولیاء اللہ، خلیفہ بنو امیہ کا ایک وزیر تھا، بہت عالم دین اور بڑا اللہ والا، خلیفہ کا واقعہ ذہن میں آ گیا ہے تو خلیفہ کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا ہے، بہرحال وہ بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے عالم دین۔ جب وہ حج پر گئے خلیفہ کے ساتھ تو خلیفہ جب وہاں جا کے احرام باندھا اور کہنے لگا کہ مانگ یار جو مانگنا ہے، کیونکہ وہ وزیر بھی تھے بلکہ وزیر اعظم تھے، اس کے بڑے لاڈلے وزیر تھے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب کر رہا ہے، جو تم مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ نے بڑا دیا ہے، چلے پہلے حج کرو۔ جب حج کر لیا تو جب طواف کر رہے تھے، الوداعی طواف کر رہے تھے، تو اس وقت پھر اس نے کہا کہ وزیر اپنے سے کہ یار مانگ لے جو مانگنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کو خدا کا خوف کریں، کس جگہ پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ؟ یہ تو خانہ خدا ہے، یہاں تو کوئی پاگل ہی ہوگا نا جو اپنی ذات کے لیے یہاں مانگے گا، پھر بھی کسی بندے سے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا جو ہے وہ اللہ کی غیرت کو للکارنے کے برابر ہے، اس لیے مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اجتماعی کوئی فائدہ ہو یا دین کا کوئی ہو تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ مانگنے والے جو مسجد میں گھس آتے ہیں اور یہاں مسجد میں آ کے مانگتے ہیں تو یہ بہت گناہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی آ کر بندوں سے آگے سوال کرنا، یہ تو اللہ کی غیرت کو للکارنے کے برابر ہے۔ تو جب طواف شاہ واپسی پہ آئے تو کہنے لگے اب تو خانہ کعبہ سے باہر آ گئے ہیں، اب کچھ مانگ لو۔ اصل میں بادشاہ اسے کچھ انعام و کرام دینا چاہتا تھا، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت بتاؤ دنیا کی کوئی چیز مانگو یا آخرت کی؟ کہنے لگے نہیں دنیا کی کوئی مانگ، آخرت تو میرے اختیار میں نہیں۔ تو کہنے لگے بادشاہ سلامت میں نے دنیا آج تک دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی تو تجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار دیا، لیکن آپ نے یہ چیز مانگی نہیں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین نے جب مکہ بھی فتح ہو گیا اور عرب کے اکثر علاقوں پر حکومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم ہو گئی، دین غالب ہو گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و زر بھی اتنا دیا کہ حج کے موقع پر آپ نے ایک ہی حج کیا ہے اور اس حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ یہ جو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنے دیر چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن
ایک حالت یہ بھی تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، آخر وہ 100 اونٹ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ذبح کیے۔ اصل میں اللہ دین مکمل کرنا چاہتے تھے نا، اب کسی نئے نبی نے تو آنا نہیں تھا، تو اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرا نبی فقیری کی اور غریبی کی حالت میں ایسے زندگی گزارتا ہے، اور اگر میرے نبی کے پاس مال و دولت آ جائے تو پھر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ مالداروں کے لیے بھی نمونہ پیش کرنا تھا، غریبوں کے لیے بھی پیش کرنا تھا۔ بہرحال اس کی بڑی لمبی چوڑی تفسیر علماء نے بیان کی ہے۔ تو کافروں نے یہ جو مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں یہ خزانوں کا مالک اللہ ہے، یہ تقسیم اس کی ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، اور اس میں بھی حکمت ہے، اگر سب کو ہی زیادہ دے دیتا تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اب کسی کو زیادہ دے دیا، وہ کوٹھی بنا رہا ہے، دوسرے کے پاس کم ہے وہ مزدوری کر رہا ہے۔ تو یہ سرکٹ دنیا کا چلانا بھی مقصود تھا نا۔ اگر سب کے پاس دولت مند ہی ہو جاتے، کوئی کسی کا کام ہی نہ کرتا اور دنیا کا نظام نہ چلتا۔ کسی کو علم سے نواز دیا، کسی کو بہت کم علم دیا، اس کو اس کا محتاج بنا دیا۔ تو یہ سارا سسٹم جو تھا وہ اللہ رب العالمین خود چلا رہے تھے، آئندہ بھی، اور چلاتے رہیں گے آئندہ بھی۔ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، کلی غائب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بڑی لمبی چوڑی اس میں بھی تفسیر ہے، دو چیزیں بات سمجھ لیں۔ کلی غائب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اپنے غائب کے علم میں سے جتنا چاہتا ہے، جس نبی کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی چیز کوئی چیز نبی کو دے دی جاتی ہے تو پھر وہ غائب نہیں رہتی۔ وہ نبی کے لیے غائب نہیں رہتا، امت کے لیے تو غائب ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا دیتے ہیں تو پھر امت کے لیے بھی غائب نہیں رہتا۔ دیکھیں ایک چیز میں نے دیکھی نہیں، وہ میرے لیے غائب ہے، جب میں اسے دیکھ لیتا ہوں یا مجھے کوئی بتا دیتا ہے وہ میرے لیے غائب نہیں رہی، لیکن جس کو بتائی نہیں ہے، دیکھیں مین روڈ پر کیا ہو رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کہیں ہو رہا ہے کہیں نہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں موجود ہیں، انہیں پتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ ایسے ہوا ایسے ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ وہ ہم کے لیے ہمارے لیے غائب ہے، ان کے لیے غائب نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہے یہاں بھی، اور لوگوں نے یہاں بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں اس کو سمجھنے میں۔ تو دو جملے بس ذہن میں رکھ لیں، کلی غائب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اپنے غائب کے علم میں سے جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ عطا ہو جاتا ہے، جب اس غائب کی اطلاع ہو جاتی ہے تو پھر وہ غائب غائب نہیں رہتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، لوگ کہتے تھے دیکھیں جی آپ ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، شادی آپ نے کی ہے، ہماری طرح ہی بازار جاتے ہیں، ہماری طرح یہ سارے کام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا اللہ نے کہ انہیں کہو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، میں انسان ہوں آپ کی طرح کا، میں کھاتا بھی ہوں پیتا ہوں بھی ہوں، شادی بھی کرتا کی ہے، بازار میں بھی جاتا ہوں، سارے کام صحت بیماری سارے میرے ساتھ وہی ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، لیکن خالی بشر نہیں، سید البشر ہے۔ آپ کی بشریت کا انکار بھی کفر ہے۔ کچھ لوگ اس پر بڑا زور لگاتے رہے ہیں،
آپ خالی بشر نہیں، سید البشر ہیں، سید البشر۔ آپ ساری بشریت کی معراج ہیں، آپ ساری بشریت کی شان ہیں، اور روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں۔ کچھ لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں سے کلام، وہاں سے برکات، تجلیات اور وحی کا جو تھا قبول کرنا، وحی کو وصول کرنا، اس کے لیے ایسی حیثیت بھی چاہیے تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر نور ہیں، جسمانی طور پر سید البشر ہیں، اور روحانی طور پر کیسے نور ہیں؟ وہ فرشتوں کی طرح نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص نورانی کیفیت آپ کے دل میں رکھی تھی، جس کا آپ کے پورے جسم پر غلبہ تھا۔ برحال یہ میں نے پہلے کہا نا، یہ بڑی بڑی لمبی بحثیں ہیں، اس کی ایک ایک جز پر، اس آیت کی ایک ایک جز پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہا میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل کیا جاتا ہے، یعنی اس میں میری مرضی نہیں ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں میں تو اس کے مطابق چل رہا ہوں، لہذا جو میری پیروی کرے گا، میں اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہوں، جو میری پیروی کرے گا اس نے گویا اللہ کے حکموں کی پیروی کی، اور یہی کامیابی والا راستہ ہے۔ قل هل یستوی، انہیں فرما دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں الاعمی، اندھا، والبصیر، اور بصارت رکھنے والا؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جسم کو اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ کے نبی کی پہچان ہو گئی، قرآن کی پہچان ہو گئی، وہ تو دیکھنے والا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہی رہا وہ اندھا ہی ہے۔ یہاں نور ہدایت مراد ہے اور جہالت مراد ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دی، وہ نور ہدایت پا گیا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھنے کی، حق بات کو دیکھنے اور سمجھنے کی وہ قوت عطا فرما دی، اور جو حق بات پر نہ آیا گویا وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی وہ اندھا ہے۔ فرمایا افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہ جو آخری دو لفظ ہیں یہ بھی بڑے تشریح طلب ہیں، ایک ایک چیز پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ایک انسان کو اگر اپنے جسم پر میں ہی غور کرنا شروع کر دینا تو یہ معرفت الہی کو پا سکتا ہے۔ اس کے اپنے جسم کے اندر اتنے عجائبات ہیں کہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔